بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین نے فوج کو ہائی الرٹ کر دیا، ایران جنگ کی تیاری۔ چینی صدر شی جن پنگ نے براہ راست فوج، ایئر فورس اور نیوی سے خطاب کیا۔ انہوں نے فوجیوں کو مکمل جنگی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ واحد موقع ہے جب صدر شی جن پنگ نے خود فوج کو الرٹ کیا ہے، کیونکہ ٹاپ جنرلز کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ سب ایران میں ممکنہ جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو پورے علاقے میں پھیل سکتی ہے۔ چین کو خدشہ ہے کہ امریکہ تیل کی سپلائی روک دے گا۔ فوج کی کمانڈ اب شی جن پنگ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ چین کسی بھی بڑی جھڑپ کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ شی جن پنگ نے ٹاپ جنرلز کو برطرف کر کے فوج پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ چین میں فوج کے کئی اعلیٰ جنرلوں کو کرپشن اور غداری کے الزام میں برطرف کیا گیا ہے۔ جنرل زوانگ یوشیا سمیت کئی بڑے افسران جیل میں ہیں یا تفتیش کا سامنا کر رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے خود فوج کی کمان سنبھال لی ہے۔ یہ پرانی روایت ہے کہ چین میں مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین صدر ہوتے ہیں۔ اب ٹاپ سطح پر بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں تاکہ فوج وفادار رہے۔ یہ سب ایران جنگ اور امریکہ سے کشیدگی کی وجہ سے تیز ہوا ہے۔ فوج اب مکمل طور پر صدر شی جن پنگ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ قدم چین کی جنگی تیاریوں کو مضبوط بنا رہا ہے۔ چین نے امریکی بانڈز بیچنے اور سونے کی خریداری کا حکم دے دیا۔ چین کے بینکوں کو حکم ملا ہے کہ امریکی ٹریجری بانڈ کم کریں اور بیچیں۔ اس کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر سونا خریدنے کا آرڈر ہے۔ چینی عوام بھی پاگل پن کی حد تک سونا خرید رہی ہے۔ یہ سب ڈالر کی کمزوری اور جنگ کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ چین کو سستا تیل ایران، روس اور وینزویلا سے ملتا ہے۔ امریکہ تیل ٹینکرز روک رہا ہے، جس سے چین کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ سونے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ معاشی جنگ کا آغاز لگتا ہے جو بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ ایران جنگ پورے خطے اور دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ چین نے تیاریاں شروع کر دی۔ ایران پر ممکنہ حملہ پورے مشرق وسطی میں پھیل سکتا ہے۔ چین اور روس ایران کو ہتھیار اور سپورٹ دے رہے ہیں، جبکہ امریکہ ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر بھیج رہا ہے۔ یہ جنگ افغانستان جیسی بن سکتی ہے، جبکہ امریکی فوج میں بھی ناراضگی ہے۔ چین سونے اور معاشی تیاری کر رہا ہے تاکہ ڈالر کو کمزور کیا جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وعدہ کر کے آئے تھے کہ جنگ نہیں کریں گے، مگر اب مجبور نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑی تباہی لا سکتی ہے، جس کا اندازہ نہیں۔ دنیا ایک بڑے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑوں کی تعیناتی، جنگی تیاریوں میں اضافہ۔ امریکہ نے خلیج فارس اور اردن میں دفاعی نظام مزید مضبوط کر دیا۔ پیٹریاٹ اور تھاڈ ڈیفنس سسٹمز نصب کیے جا چکے ہیں۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن پہلے ہی علاقے میں موجود ہے۔ اب یو ایس ایس جارج بش کو بھی بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اینٹی ڈرون سسٹمز اور لیزر گنز بھی فعال کر دی گئی ہیں۔ امریکہ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائی سے بچاؤ کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ بحری جہازوں کو ہرمز کی آبنائے سے گزرنے میں احتیاط کی ہدایات کی گئی ہیں۔ خطے میں عسکری سرگرمیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی 3 گھنٹے کی ملاقات، ایران کے ساتھ ڈیل کی امید یا حملے کی تیاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے وائٹ ہاؤس میں تقریباً 3 گھنٹے کی طویل ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایران کی نیوکلیر پروگرام اور بیلسٹک میزائلوں پر مرکوز تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا کہ ملاقات بہت اچھی رہی اور ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیل ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا، ورنہ نتیجہ دیکھا جائے گا۔ نیتن یاہو نے ایران کے خلاف سخت موقف اپنانے کی تجویز دی۔ دونوں فریقین نے ڈپلومیسی اور فوجی آپشنز پر بات کی۔ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن تناؤ بہت زیادہ ہے۔ یہ ملاقات امریکہ ایران کشیدگی میں نیا موڑ لا سکتی ہے۔ امریکہ کی دوسرا جنگی بحری بیڑا ایران کی طرف بھیجنے کی تیاری۔ پینٹاگون نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش کیریئر اسٹرائک گروپ کو مشرق وسطی بھیجنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پہلے سے یو ایس ایس ابراہم لنکن کا بیڑا علاقے میں موجود ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو دوسرا بحری بیڑا بھی روانہ ہوگا۔ یہ قدم ایران پر فوجی دباؤ بڑھانے کے لیے ہے۔ امریکی افواج علاقے میں پہلے ہی مضبوط ہو چکی ہے۔ ایران نے اسے جنگ کی تیاری قرار دے دیا۔ ڈیل کی کوششیں بھی جاری ہیں، مگر فوجی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ صورتحال انتہائی نازک ہے۔
اسرائیل میں ڈیورسلنگ سسٹم کا نیا ٹیسٹ، ایرانی میزائلوں کو روکنے کی تیاری۔ اسرائیل نے ڈیورسلنگ ایئر ڈیفنس سسٹم کا اپ گریڈ ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ یہ ٹیسٹ جون 2025 میں ایران کے ساتھ تصادم کے تجربے پر مبنی تھا۔ سسٹم بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ مستقبل کے خطرات کے لیے تیار ہے۔ ایرانی ہائپرسونک اور بیلسٹک میزائلوں کو ہدف بنایا گیا، کئی علاقوں میں سسٹم تعینات کیا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کا قدم ہے۔ ایران کے خلاف ممکنہ حملے کی تیاری نظر آ رہی ہے۔ ایرانی سینئر کمانڈر علی شمخانی کی وارننگ، جنگ ہوئی تو آگ یورپ اور امریکہ تک پھیلے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر اور ڈیفنس کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سے ڈیل چاہتے ہیں، مگر اگر حملہ ہوا تو جنگ علاقے تک محدود نہیں رہے گی۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آگ یورپ اور امریکہ تک پہنچے گی۔ ایران مکمل طور پر تیار ہے اور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے پڑوسیوں سے مدد کا یقین دلایا۔ ایران نیوکلیر ڈیل چاہتا ہے مگر میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ بیان آزادی کے جشن کے موقع پر سامنے آیا۔ ایران نے دشمنوں کو کھلی تنبیہ کی ہے کہ صورتحال خوفناک ہے۔ امریکہ نے سیریا سے فوج نکال کر اردن بھیج دی، الطنف بیس خالی۔ امریکہ نے سیریا کے الطنف ملٹری بیس سے اپنی فوج مکمل طور پر نکال لی ہے۔ فوج اور سامان اردن کے ٹاور 22 یا متعلقہ ایئر بیس پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بیس سیریا عراق اردن بارڈر پر تھا۔ اب سیریائی فوج نے بیس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اردن میں امریکی F-35، F-15 اور ریفیولنگ ٹینکرز پہلے سے موجود ہیں۔ یہ قدم ایران کے خلاف جنگ کی تیاریوں کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ نے علاقے میں فورسز کی دوبارہ پوزیشننگ کی ہے، تناؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ ایران کے خلاف چین، روس، ترکی، سعودی عرب اور قطر کی حمایت، ڈی ایسکلیشن کی کوششیں۔ ایرانی سینئر افسر علی لاریجانی نے قطر اور عمان کا اہم دورہ کیا۔ قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی نے کہا کہ ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ترکی، سعودی عرب، مصر اور عمان ڈی ایسکلیشن کے لیے کوشاں ہیں۔ چین اور روس نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر حملہ ہوا تو قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یہ ممالک ایران کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل انہیں امریکہ کا دشمن بناتا رہا ہے۔ 20 سے 30% امید ہے، جبکہ جنگ کا خطرہ 70 سے 80% بتایا جا رہا ہے۔ مسلم ممالک ثالثی میں مصروف ہیں۔ پاکستان کا دوسرا مقامی سیٹلائٹ EO-2 کامیابی سے لانچ۔ پاکستان کا دوسرا مقامی طور پر تیار کردہ سیٹلائٹ EO-2 کامیابی سے لانچ کر دیا گیا۔ ترجمان سپارکو کا کہنا ہے کہ چین کے یانگ جیانگ سی شور سینٹر سے سیٹلائٹ لانچ کر کے اہم سنگ میل طے کر لیا گیا۔ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت بڑھائے گا۔ سیٹلائٹ منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا فراہم کرے گا۔ سپارکو کا EO-2 ملکی خلائی مہارت کی علامت ہے۔ پاکستان کے سیٹلائٹس کے بیڑے میں اضافے سے مشاہدات کی تسلسل اور درستگی بہتر ہوگی۔ ایران کی 2 ٹک وارننگ، معمولی حملہ بھی جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی نے کہا ہے کہ ایران کی میزائل صلاحیت ملک کی ریڈ لائن ہے اور اسے کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تہران میں اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی شمخانی نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی محدود فوجی کارروائی کو بھی جنگ کا آغاز تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں باضابطہ شمولیت اختیار کر لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ بورڈ آف پیس اقدام میں باضابطہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یہ اعلان انہوں نے اپنے حالیہ دورہ واشنگٹن کے دوران کیا، جہاں انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ نیتن یاہو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ انہوں نے بورڈ آف پیس میں اسرائیل کی رکنیت سے متعلق دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ ملاقات کے بعد جاری تصاویر میں نیتن یاہو اور مارکو روبیو کو دستخط شدہ دستاویزات تھامے دیکھا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی محض 15% تک محدود رہ گئی، سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع۔
سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں دستیاب سہولیات سے متعلق سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاج کے باوجود عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% ہے۔ رپورٹ میں فوری آنکھ کے معائنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عمران خان کی صحت اور جیل سہولیات سے متعلق فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ سامنے آ گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کا طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹرز فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف یا کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمران خان کی آنکھ کی بینائی 15% تک ہے، جس کا علاج پیمز کے ڈاکٹرز نے کیا۔ تقریباً 3 سے 4 ماہ یعنی اکتوبر 2025 تک ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی بالکل نارمل تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔